بڑھنے لگا تھا دور جہالت کی فوج کا، روح زمیں پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یکم محرم الحرام، مرد جلال، مرد ہنر، شاہی صفت مجاہد، مراد رسول، سسر رسول، 539 احادیث کے راوی، عادل حکمران، کیسر و کسریٰ کو خاک میں ملانے والے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ انہوں نے یکم محرم الحرام کو شہادت پائی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی ہیں، اور انہوں نے 634 سے 644 عیسوی حکومت کی۔ جہاں باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مرید رسول کہا جاتا ہے، وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اسلام کو بہت زیادہ عزت ملی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان جو تھے وہ ڈر ڈر کر عبادت کرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ ان کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمان سر عام عبادت کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں سر عام عبادت کرنی چاہیے، اور یوں خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت عادل حکمران تھے۔ انہوں نے تقریباً 10 سال سے زائد عرصے میں حکومت کی اور بہت ہی زیادہ عادل حکمران تھے۔ انہوں نے بہت ساری فتوحات حاصل کی، جن میں انہوں نے ایران تک کو فتح کیا، اسی کے ساتھ ساتھ افریقہ تک انہوں نے اپنی حکومت جو ہے وہ پھیلائی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آدھی دنیا کے حکمران تھے۔ انہوں نے تقریباً 3600 علاقے اپنے دور میں فتح کیے اور 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی۔ ایران کے ساتھ ساتھ انہوں نے شام، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فارس، اسی کے ساتھ ساتھ عراق اور آرمینیا، آذربائیجان، یہ سارے علاقے جو ہیں انہوں نے فتح کیے، اور اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جو ہے ان کے دور میں پراپر شروع ہوا اور اسلام پوری دنیا تک پھیلنے لگا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ شروع کیے جو کہ اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آج تک دنیا میں قائم ہیں، اور یورپ والے جو ہیں اس کو آج بھی اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو آج بھی اپنی جمہوری حکومت میں بھی جو ہیں انہوں نے اس کو ایک لازمی حصہ بنایا ہوا ہے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار بیت المال کا قیام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالتیں قائم کی اور عدالتوں میں جو ہے وہ قاضی مقرر کیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پولیس اسٹیشن بنائے، فوجی چھاونیاں بنائیں، مؤذنوں کی انہوں نے تنخواہ مقرر کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے نہریں کھدوائیں اور پراپر ایک نظام جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے قیام گاہ جو ہے وہ بنائی، انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے تک جو ہے وہ رستے بنائے، اور ان میں درمیان میں جو ہے انہوں نے قیام گاہ کا جو ہے وہ تقرر کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے جو کہ اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آج بھی نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سنبھالے ہوئے اور پوری دنیا میں چلانے میں وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں کیسر و کسریٰ یعنی عظیم جو سلطنت تھی روم اور ایران کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور اسلام کا بول بالا انہوں نے پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عادل حکمران کہا جاتا تھا۔ ان کا دور جو تھا وہ بہت زیادہ سنہری تھا، جس پہ کوئی بھی فتنہ نہیں تھا، بلکہ تمام مسلمان جو تھے وہ ایک تھے اور تمام مسلمانوں کی وہ نمائندگی کرتے تھے۔ وہ بہت ہی عادل حکمران تھے، لوگوں کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کرتے تھے، وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بہت سارے واقعات بھی مشہور ہیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور کہا کہ کیا عمر تجھ پر انصاف قائم نہیں کرتا؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ فوری رک گیا۔ اسی طرح دریائے نیل جو کہ مصر کا ایک مشہور دریا ہے وہ ہر سال سوکھ جاتا تھا،
اور جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے حاکم نے کہا کہ یہاں پہ ہر سال جو ہے وہ ایک خوبصورت دوشیزہ جو ہے وہ اس کو تیار کر کے دریا میں پھینکا جاتا ہے تو یہ دریا جو ہے وہ چلنے لگتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ لوگ اس وقت حیران ہو گئے کہ دریا کے نام خط کس طرح لکھا جا سکتا ہے، یہ دریا جو ہے وہ خط کس طرح پڑھ سکتا ہے۔ وہ خط جو ہے وہ مصر پہنچایا گیا اور وہ خط دریا کو دیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دریا جو ہے وہ بعد میں چلنے لگا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے فرات، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو رب تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل جا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ یہ دریا جو ہے وہ چلنے لگتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا حساب حضرت عمر فاروق سے لیا جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق اپنے دور میں انہوں نے بہت فلاح کے لیے کام کیا، عوام کے لیے انہوں نے بہت ہی زیادہ کام کیے، جس کی وجہ سے وہ آج تک پہچانے جاتے ہیں۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے گئے، انہوں نے نماز شروع کی تو صرف تکبیر تحریمہ ہی کہہ پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کر دیا اور تقریباً 3 سے 4 خنجر کے وار انہوں نے کیے ان پر، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور یوں یکم محرم کو جا کر جو ہے ان کی شہادت ہو گئی۔ یکم محرم مسلمانوں کا جو سال ہے اس کا پہلا دن ہے، اور پہلے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد پورا سال جو ہے مسلمانوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ساتھی مانے جاتے تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے احادیث بھی لکھوایا کرتے تھے، اور انہوں نے 539 احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڈمنسٹریشن اور اپنے نظام حکومت کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور آج تک وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آج تک جو ہیں ان کا تاریخ میں ہے کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور جنہوں نے بھی کہ اچھی حکومت کرنی ہے کسی بھی ملک پر تو ان کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں کے بارے میں مطالعہ کریں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی اچھا ایک نظام حکومت قائم کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیگزینڈر دی گریٹ سے بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اتنی زیادہ فتوحات کی، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زیادہ جو ہیں وہ فتوحات کی، اور حضرت عمر فاروق کے پاس بہت کم وسائل تھے، جبکہ الیگزینڈر دی گریٹ کے پاس جو ہے بہت زیادہ وسائل تھے، تو انہوں نے اس میں فتوحات کی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم وسائل میں، اور ان کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بادشاہ چلے آ رہے ہوں اس طرح، تو انہوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی اور پوری دنیا میں اپنا نام بنایا، اور ایون آج کے دور میں بھی کفار جو ہیں وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک روشن نمونہ ہے، اور ہم بھی ان کی سیرت پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔